بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ افغانستان میں جو طالبان کی نئی حکومت بنی ہے، انہوں نے اپنی باضابطہ پہلی پریس کانفرنس کر دی ہے، جس میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ان کی طرف سے پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم اپنی زمین کو یعنی افغانستان کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور قوم کی جو ہر طرح کی امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کریں گے۔ یہاں پر افغانستان کے اندر جتنے بھی سفارت خانے ہیں، جتنے بھی ڈونرز ہیں، ان سب کو امان ہے، وہ اپنی ورکنگ جاری رکھیں، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہماری جو کسی کے ساتھ کوئی ہمیں بغض نہیں ہے، رنجش نہیں ہے۔ 20 سال کے دوران جن نے ساڑھا جو کیتا ہم نے اس کو معاف کیا، اب ہم کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں رکھتے اور کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ یہ بہت اچھے پیارے پیارے سے، زبردست سے، میٹھے میٹھے سے اعلانات ہیں جو افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ باقاعدہ حکومت بنی نہیں ہے، مطلب وہاں پر ابھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جناب یہ صدر ہوگا، یہ امیر ہوگا، یہ خلیفہ ہوگا، یہ کونسل ہوگی، ابھی اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلان 1-2 روز میں ہو جائے۔ کوششیں چونکہ یہ کی جا رہی ہیں پاکستان کی جانب سے بھی اور دنیا بھر کی دوسری جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں، مثلا برطانیہ بہت زیادہ اس کے اوپر کنسرنڈ ہے، اسی طرح جو جرمنی ہے ان کو بہت زیادہ اس کے اوپر تشویش ہے، رشیا کو بڑی تشویش ہے۔ ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی کہ باقی قومیتوں کو بھی ساتھ میں لا لیا جائے۔ مثال کے طور پہ یعنی وہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو پٹھان زیادہ ہیں، 45% پختون ہیں، لیکن وہاں پر ازبک بھی ہیں، ہزارے بھی ہیں، وہ بھی قومیتیں وہاں پر آباد ہیں۔ تو افغانستان کو اگر آپ اوورال دیکھیں، اگر آپ نے سمجھنا ہو تو وہ اصل میں ساری کی ساری ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور وہ ذات پات اور قومیت کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی رپھڑ، یہی رولا جو ہے وہ اشرف غنی کے ساتھ تھا، عبداللہ کا، اسی لیے عبداللہ نے اشرف غنی کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، وہ ادھر وکھرا رہ گیا، وہ ادھر ٹر پیا۔ تو یہ ایکچولی مین جو ان کا پرابلم ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ایک قومیت کا باشندہ دوسری قومیت پر فوقیت ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر مسلسل لڑائیاں ہزاروں سالوں سے جاری ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں۔ شاید ماضی میں ایک ہی کوئی ایسا حکمران گزرا ہو جس نے ان سب کو اکٹھا کیا تھا، باقی تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ آپس لڑتے رہے ہیں۔ آج تک قبائلی سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اقتدار میں آنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اور وہ طاقت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ افغانستان کے اندر یہ ہوا ہے۔ بہرحال اچھے طالبان، اچھے کو ذرا انورٹڈ کاماز میں لیجئے گا۔ کل میں کہتا تھا کہ طالبان بڑی چنگیاں جی گلاں کر رہے ہیں، پر مجھے یقین کوئی نہیں۔ نیچے کسی صاحب نے کمنٹ کر دے کہ بٹ صاحب آپ طالبان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ او بھائی میں تعریفہ نہیں کر رہا، میرا نہ طالبان سے پھڈا ہے، نہ میرا کسی نون لیگ سے پھڈا ہے، نہ تحریک انصاف سے پھڈا ہے۔ میرا پھڈا یا میری جو گفتگو ہے وہ تو ہوگی ان کے کرموں کے ساتھ کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں، وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جو دعوے کر رہے ہیں، وہ وعدے کر رہے ہیں، اس سے مکر تو نہیں رہے۔ میرا بطور جرنلسٹ یا اینالسٹ یہ کام ہے، میں کسی کے یعنی ایک اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، کسی ایک شخصیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جناب چونکہ یہ طالبان ہے لہٰذا یہ غلط ہوگا، یہ نہیں میں کہہ سکتا۔ اچھے طالبان کے طور پہ ابھی آئے ہیں۔ ماضی طالبان کا جو ہے یا جو لوگ ماضی میں طالبان کے نام پر یہ ساری وارداتیں کرتے رہے، دہشت گردی کی، تو انہیں ہی تعریف کون کر سکتا ہے؟ ان کو تو اب یہ جو نئے طالبان ہیں وہ خود اون نہیں کر رہے، انہوں نے اس کی کسی چیز کو لیگیسی کو اون نہیں کیا۔ تو یہ اچھے طالبان جو ہیں فی الحال انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ابھی تک جو باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی، جس لیے کم کریں یہ پتہ لگے گا، لیکن اچھے طالبان کے برے اثرات جو ہیں وہ پاکستان میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، اس حوالے سے میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ جناب پنجاب کا ایک حکمران گزرا ہے جس کا نام رنجیت سنگھ تھا۔ رنجیت سنگھ وہ شخصیت تھی جس نے پنجاب کے یعنی اگر وہ پنجاب دا کو پرائڈ کہیے نا سی کہ جناب پنجاب دا سب تو وڈا سورما کیڑا گزریا جس نے حکومتیں کی ہیں، تو وہ رنجیت سنگھ تھا۔
اس کے علاوہ مجھے کوئی یہاں پر ایسا حکمران میں نے تو ہسٹری کتابیں کوئی نہیں لبا جس نے یہاں پر حکومت کی ہو، اور جو اس دور کے اصول اور قانون تھے، ظاہر طاقتی اصول و قانون تھا، تو اس کے مطابق اس نے یہ حکومت چلائی ہو۔ رنجیت سنگھ کا دور بڑا مثالی دور کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مجسمہ لگا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے رنجیت سنگھ کی جو مڑی یا یادگار ہے وہ بھی وہیں پر موجود ہے قلعے کے ساتھ، گریٹر اقبال پارک کا اس کو حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ اگر آپ شاہی قلعہ جائیں تو اس کے سامنے اس کی مڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر اس کی جو دائی تھی اس کی بھی وہ کیا یادگار سی ہے۔ تو وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا ایک گرو ہیں ان کے سکھوں کے بڑے، ان کے کیا کہتے ہیں اہم ترین شخصیت، وہ ان کی بھی وہاں پر ایک موجود ہے۔ تو یہ رنجیت سنگھ کا وہاں پر ایک پتلا لگا ہوا تھا جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو آج ایک شخص ہے رضوان نام کا، اس نے جا کر وہاں پر نعرے مارتے ہوئے اس کو ہتھوڑے کے ساتھ توڑ دیا، گرا دیا۔ پھر وہ نعرے لگاتا رہا، وہ ٹی ایل پی کے بھی نعرے لگا رہا تھا، مطلب کوئی سائیکو جا کریکٹر تھا۔ لیکن وہ جو اثرات آئے ہیں نا، یہ جو میسیج گیا اس کو توڑنے سے، وہ یہ ہے کہ افغانستان طالبان آئے تھے، پاکستان کے ادھر اثرات آ گئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ طالبان کے بارے میں یہ اثرات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بامیان کے مجسمے، اگر آپ کو یاد ہو آج سے 20 سال پہلے، تو طالبان نے بامیان کے مجسمے تھے جن کو گرا دیا تھا۔ بدھا، ظاہر بدھ مت کے ماننے والے جو ہیں وہ بدھا کو خدا مانتے ہیں، تو ان کے مجسمے تھے، کو 2000 سال پرانے مجسمے بنے ہوئے تھے، ان کو بم مار کے، میزائل مار کے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ وہاں پر طالبان پرسوں آ رہے ہیں، اور آج یہاں پر وہ مجسمہ جو ہے وہ توڑ کے گرا دیا گیا۔ ایک اور بڑی اس کی سگنیفیکینس جو ہے وہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ واحد پنجابی ایک کیا کہتے ہیں حکمران تھا جس نے کابل کو فتح کیا تھا۔ یہ جو عمران خان صاحب ہے نا، جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہر ویلے، ان کو نہ تاریخ کا پتہ ہے نہ ان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ طالبان کو وہاں پہ افغانستان کو کوئی فتح نہیں کر سکا، وہ پائن مار مار کے مید کاٹتی تھی رنجیت سنگھ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انگریزوں نے بہت مارا تھا، پائن ذرا تاریخ پڑھو۔ اور ابھی بھی جو ہوا ہے یہ افغانستان 20 سال امریکہ اور نیٹو فورسز مار دی رہی ہیں، اور کی کر دی رہی ہیں افغانیوں۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افغانستان کی کوئی جو قوم ہے وہ بہادر نہیں ہے، یا وہ یہ کہہ لیں کہ وہ بزدل لوگ ہیں، نہیں، میں یہ بالکل ہی نہیں کہہ رہا، مگر میں کہہ رہا جھوٹھی گل تے نہ بولو، تاریخ نو جھوٹا تے نہ کرو پائے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مطلب طاقتور ہونا اور بات ہوتی ہے، اور دلیر ہونا ایک اور بات ہوتی ہے۔ دلیری جو ہے وہ آپ کے ہمت حوصلے کی اور آپ کی جواں مردی کی نشانی ہوتی ہے۔ جو طاقتور ہونا ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جارا پہلوان بہت دلیر آدمی ہوگا، لیکن سامنے اگر ایک وہ کیا کہتے ہیں چھوٹے سے قد کا بندہ پستول لے کے کھڑا ہو جائے، جارا پہلوان کی طاقت ختم ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ تو طاقتور ہونا ایک اور بات ہے، دلیر ہونا ایک اور بات ہے۔ ہمارے جو افغانی بھائی ہیں یا پختون ہیں وہ دلیر ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ لیکن عمران خان جڑا نا ایویں مطلب جھوٹ چوتا نہیں بولی جاتا کہ جناب ان کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا، خیر وہ بات الگ چلی جائے گی۔ تو رنجیت سنگھ کے مجسمے کو گرانے سے دنیا بھر میں جو میسیج گیا نا، آل اوور دا ورلڈ، سکھوں کو خاص طور پہ، کیونکہ سکھ اس کو اپنا باقاعدہ ایک یعنی گرو ٹائپ درجہ دیتے ہیں، ان کا مہاراجہ تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ پنجاب کا مہاراجہ تھا۔ سچی جڑی گل ہے، پہلا پنجابی تھا جس نے پنجاب کے اوپر حکومت کی، تقریباً 40 سال کا اس کا عرصہ بنتا ہے، اس نے حکومت کی۔ اور کوہ نور ہیرا بھی جو ہے وہ رنجیت سنگھ نے حاصل کیا تھا، میرا خیال نادر شاہ کی اولاد سے کیا تھا، یہ احمد شاہ عبد علی کی، مطلب نادر شاہ کی شاید اولاد سے کیا تھا، میں بھول رہا ہوں، مکس کر رہا ہوں، میری ذرا تصحیح کر دیجئے گا، کافی پرانی پڑی ہوئی ہے ہسٹری، ٹھیک ہے۔ لیکن رنجیت سنگھ نے ہی وہ کوہ نور کا ہیرا جو ہے نا وہ حاصل کیا تھا، جس کو بعد میں انگریزوں نے اس کے پوتے سے یا پتہ نہیں بیٹے سے وہاں سے لے لیا تھا۔ تو یہ اس طرح وہاں پر وہ پہنچا تھا ہیرا۔ بہرحال یہ رنجیت سنگھ کا آپ نے وہ آج گرا دیا، جس بندے نے گرا دیا وہ تو خیر سائیکو ہوگا، لیکن یار یہ سائیکو ساڈے جی پیدا ہوندے نے، یہ پاکستان میں ہی سائیکو آتے ہیں اس طرح کے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک سمیع اللہ ہمارے بہت بڑے قومی کھلاڑی کے رہے ہیں اپنا ہاکی کے، ان کی ایک ان کے گھر کے قریب ایک ہاکی اور ایک بال کا وہ لگا ہوا تھا، تو ایک بھائی جڑا ان توڑ کے چلا گیا،
اچھا آپ کو نوٹ کریں تو آپ کو سڑکوں کے اوپر جو خواتین ماڈلنگ کرتی ہیں یا جو اشتہارات ہیں ان میں خواتین کی ہوتی ہیں تصویریں، تو ان کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کوئی کالا رنگ پھیر گیا، ٹھیک ہے. یہ کیا حرکتیں ہیں؟ مطلب آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور کس دور میں رہ رہے ہیں اور حرکتیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں یہ چند لوگ ہیں، یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے وہ ماضی میں جو حکمران رہے ہیں، آج ان کی برسی ہے، جنرل ضیاء الحق، ٹھیک ہے. وہ آج کے دن جو ہیں وہ جہاز تباہ ہوا تھا، اور پھر وہ امبانی پیٹیاں کا بڑا ذکر ہے، اور وہ پھر اس کے بعد آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ جہاز جو ہے وہ کس طرح تباہ ہوا تھا، وہ ٹیکنیکل خرابی تھی یا وہ جناب امبر رکھ کے پاڑے گئے سن، پتہ نہیں جو بھی تھا. بہرحال وہ ان کے لائے پودے نے پائے نے جڑے منہ تے بڑھیاں دے اور مجسمے توڑتے پھرتے نا، یہ ان کی لگائی ہوئی بیج بوئے ہوئے ہیں جو آج معاشرے میں مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو حرکتیں ایسی کرتی نظر آتے ہیں. اور ان کی یہ ساری کی ساری جو ہے نا کریڈٹ، اگر میں کہوں تو کریڈٹ گوز ٹو جنرل ضیاء الحق، بس اتنی سی بات ہے. اور یہ ٹی ایل پی کے نعرے لگائے یا وہ ٹی ٹی پی کے نعرے لگائے یا وہ جناب کسی اور جنونی مذہبی جنونیت کے نعرے لگائے، تو وہ آج کے دور میں قابل قبول نہیں ہیں. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اے پی ایس کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان ایک بنایا گیا تھا، اور اس کے اوپر حرام عمل کیتا ہوئے نون لیگ کی گورنمنٹ نے بھی مکمل عمل نہیں کیا، اور اس حکومت نے تحر کرنا ہی نہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ مطلب ان کے مطلب کیا کہتے ہیں، ہم نوالا ہم پہ اللہ، مطلب یہ تو ان کے تو ٹڈائی داڑھی ہیں نا عمران خان اور کابینہ دے، تو یہ تو بالکل ہی نہیں کرتے. اچھا اب جب تک آپ ایک نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل نہیں کریں گے پاکستان کے اندر، تب تک یہ مذہبی جنونیت ہو، دہشت گردی ہو، یہ اس طرح کے جو بھی واقعات ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کی وجہ بن رہے ہیں، وہ تب تک ختم نہیں ہو سکے. اور اسی بات کا مطالبہ کیا آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جناب جب تک آپ نیشنل ایکشن پلان پر منو عمل نہیں کریں گے تب تک ایسے حادثات واقعات ہوتے رہیں گے، جس کا ہمیں پہلے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، لیکن حکومت جو ہے اس پر عمل نہیں کر رہی. یہ اسی طرح پھر آگے انہوں نے جو افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم اس پر مکمل نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بطور پارٹی ہم اس کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اسے آگاہ کرے اور پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے، اور اس میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے کیا کچھ اب تک حکومت نے کیا ہے اور اس کے کیا اثرات پاکستان کے اوپر آ سکتے ہیں، جو کہ طالبان ظاہر کابل میں ہیں، اس کے اثرات کی میں بات کر رہا ہوں. یہ انہوں نے بات کی ہے بطور سیاسی جماعت. جو پارٹیز نے اب تک طالبان کے کابل فتح کرنے کے بعد اپنا رد عمل دیا ہے، بطور سیاسی جماعت میں بات کر رہا ہوں، ان میں ایک جے یو آئی ہے جنہوں نے کہا واہ جی واہ چھا گئے، کیا بات ہے، ساڈے لے کو ہوگا مزور. انہوں نے طالبان کو کھلی باہوں سے ویلکم کیا. جماعت اسلامی انہوں نے بھی کہا جناب واہ 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 زبردست، وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں بھی اسلامی نظام آئے گا. یہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے. بطور جماعت پی ٹی آئی کی طرف سے فی الحال کوئی بات نہیں آئی. ہاں البتہ عمران خان نے ضرور کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیر توڑ دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جو ہے نا مطلب ویلکم ہی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک بطور جماعت ان کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آئی. ویسے پتہ نہیں پی ٹی آئی جماعت ہے بھی کہ نہیں ہے، میں نے تو نہیں کبھی سنا کہ سیکرٹری جنرل، مجھے تو یاد بھی نہیں سیکرٹری جنرل کون ہے ان کا، کسی کو پتہ ہے وہ بتا دیں سیکرٹری جنرل کون ہے. پنجاب کا صدر ہوتے تھے چوئی صاحب، وہ جب سے بن گئے اپنا سینیٹر، وہ پنجاب کا سیکریٹریٹ ہی بند پہ ہے، وہاں پہ کوئی آتا جاتا ہی نہیں ہے. تو حکومت میں آگے جماعت بھول جاتے ہیں یہ جتنی بھی سیاسیین کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اور جب یہ حکومت سے باہر جاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن بڑی اہم ہے. یہ ساری جب سیاسی جماعتوں کا عالمی ہیں، لیکن باہر اس طرف سے ابھی تک کوئی چیز نہیں آئی. اور مسلم لیگ نون، جس پہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ مجھے بڑا ایک حیران کن بات ہے کہ مسلم لیگ نون بطور جماعت ابھی تک انہوں نے اپنی لب کشائی نہیں کی. شہباز شریف صاحب چپ کر کے بیٹھے، مطلب کیا کہتے ہیں دم ساتھ کے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، ساہ نہیں نکل رہا انہوں دا، دس نہیں رہے کہ ہو کی رہا اور وہ کی سوچ رہے نے. جب بھی ان سے ان کے کسی ترجمان سے کسی اہم رہنما سے بات کرنے کی کوشش کرے تو آگے سے وہ کہتے ہیں ابھی ہم صورت حال کا نا جائزہ لے رہے ہیں.
وہ بھائی جان جائزہ لے رہے ہیں. اتنے جڑے تاڈے الائی سن مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تو لڑیاں پاندے پھردے نے. تو کیا آپ پی ڈی ایم کے سربراہ جو کہ جس جماعت کو جو کہ ایک پلیٹ فارم اپنے بنایا تھا جماعتوں کا, اس کے اندر جو آپ کے سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے وہ طالبان کے حمایتی ہیں, تو پھر آپ بھی طالبان کے حمایتی ہیں تو بھی بتائیں, نہیں ہیں تو بھی بتائیں, کسے پاسے لگو نا. تو میں اوورال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوس کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر. لوگ جو ہیں کنفیوز ہیں کہ اب پاکستان نے کس طرف موو کرنا ہے. سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے منشور کے ساتھ اپنی نئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے اس پر ایک نیا تھاٹ دیتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. وہی رہنما ہوتا ہے نا. یہاں پر نون لیگ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, جس کے کیا کہنا چاہیے کہ قومی اسمبلی میں دوسرے نمبر پر ان کے ووٹ ہیں, صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی ان کے دوسرے نمبر پر ووٹ ہیں, اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. ان کے پاس اتنی زیادہ پوزیشنز ہیں اور وہ بڑی باتیں کرتے رہے ہیں. ان کے رہنما نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, بہت زیادہ موجودہ رجیم کے خلاف. لیکن جب یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے پڑوس میں ہوا ہے جس کا اچھا یا برا اثر پاکستان پہ آنا ہی آنا ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. طالبان اگر وہاں پر اچھا کام کریں گے تو یہاں پر اس کا اچھا اثر آئے گا, اگر وہ وہاں پر برا کام کریں گے تو اس کا یہاں پر برا اثر آئے گا. یہ جو ان کے اچھی باتوں کا برا اثر پاکستان میں آیا ہے, یہ ان کے ماضی کی وجہ سے آیا اب تک, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں وہی پرانے طالبان چلے آ رہے ہیں. مجھے بھی ابھی تک یہی شک ہے کہ ہو سکتا ہے جڑی نہ صرف گلیں ہی کر رہے ہوں وچوں وہی ہوں. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ 6 مہینے 2 مہینے سال بعد یہ اصل میں کیا نکلتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے جب وقت گزرے گا تب ان کے ایکشن سے پتہ چل جائے گا. لیکن میرا مطلب ہے جو بھی وہاں پر ہوا ہے اس کا اثر پاکستان پہ ہمیشہ آیا ہے اور آتا رہے گا. ایسی صورتحال میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یعنی حکمران جماعت بھی خاموش ہے ابھی تک. کل وہ جو قومی سلامتی کا ایک اجلاس ہوا اس کی بھی ایک ہومیوپیتھک سی پریس ریلیز جاری کر دی گئی, اور جو اپوزیشن ہے ہماری نون لیگ وہ بھی خاموش بیٹھی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کالے ڈر پائے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر آپ کو کچھ علم ہو تو ضرور لکھ دیجیے گا کمنٹس کے اندر. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.